بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. کئی اعتبار سے یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ جیسے آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت سے نواز دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما دیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس مہینے میں یہ دعا مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. پھر رجب ہی کے مہینے میں 27ویں رجب کی رات میں شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان سفر پیش آیا ہے، جسے سفر معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. آج چونکہ 23 رجب ہے، 3 دن کے بعد شب معراج ہے. اس رات میں، اس شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کیے اور اس طرح سے کیے اور اس کیفیت کے ساتھ کیے اور اتنے لوگوں کو دیکھے، اتنے لوگوں سے ملاقات کیے کہ ایسا سفر نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کبھی ایسا سفر کوئی کر سکے گا. اس لیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی معبودیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات، جو کمالات اللہ کے جانب سے عطا ہوئے، وہ سارے کے سارے معجزات و کمالات اللہ کے رسول کے سب بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں. کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا ہے. کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام، پوری مخلوقات، کسی نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا نہیں ہے، اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کا دیدار کوئی کر لے، اللہ کی کوئی زیارت کر سکے. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام مرتبہ ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ باری تعالی سے بہریاب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ حاصل ہے، ورنہ کوئی بھی گواہی اللہ کو بن دیکھے لوگ گواہی دیے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں. جتنے بھی قریب تقریباً 1.25 لاکھ جو انبیاء کرام نے گواہی دی ہے اللہ کے وحدانیت کی، اللہ کو بن دیکھے گواہی دی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اپنے پاس بلا کر کے شب معراج میں ڈائریکٹ بلا واسطہ زیارت کروایا اور دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے.
اتنا تیز رفتار سفر نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کر پائے گا. اور اس کی حکمت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، وجہ موجود کائنات ہیں، کہ یہ جو کائنات کا وجود ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا، ہم سب کو بنایا، سارے مخلوقات کو بنایا ہے، یہ نبی کی وجہ سے بنایا ہے. محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یہ سب بنا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دعوت بھیجا کہ وہ ہمارے پاس تشریف لے کر کے آئیں ملاقات کے لیے. تو اس کائنات کو جیسے کائنات کا نظام چل رہا تھا، وہ نظام کائنات وہیں روک دیا گیا، بریک لگا دیا گیا. اسی لیے جب واپس تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کچھ، مسجد اقصیٰ کی امامت، ساتوں آسمان کی سیر، جنت و دوزخ کے مناظر، اور پھر عرش تک سفر کرنا، اور پھر عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اور وہ ملاقات کی گھڑی کتنی لمبی، وہ لمحہ کتنا لمبا لمحہ رہا، کتنا وقت وہاں لگا عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے. لیکن جب واپس تشریف لاتے ہیں تو بستر ابھی گرم، اور جس پانی وضو بنا کر کے گئے وہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا ہے، اور دروازے کی کنڈی ابھی ہل ہی رہی ہے. تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو اتنا لمبا سفر اور اتنے مختصر وقت میں، مختصر وقت نہیں بلکہ وقت ہی کو روک دیا گیا تھا، نظام پورا رک گیا تھا. ایک وقت تھا بہت سے سالوں پہلے کہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑتے ہوئے تخت کے واقعے کو سن کر کے بڑی حیرت کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آسمان میں تخت اڑے. سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمان میں اڑا کرتا تھا، ہواؤں کو حکم دیتے تھے، جو کہ حکومت تھی ان کی ہواؤں پر، فضاؤں پر، ہوا کو حکم کرتے تھے، ہوا ان کے تخت کو اڑا کر کے جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو بہت تعجب کی بات، لوگ تعجب کرتے تھے. لیکن سائنسی دنیا نے ترقی کر کے یہ بتلا دیا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ کئی ٹن وزن کا ایک جہاز اوپر اڑتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے. ایک معمولی سی چڑیا، معمولی سی کنکر لے کر کے اپنی چونچ میں، اپنے چنگل میں لے کر کے پورے ابرہا لشکر کو تباہ کر دے، برباد کر دے، کچل کر کے ان کو بالکل بھوس بنا دے. بہت تعجب والی بات ہے. لیکن رائفل کی چلتی ہوئی ایک گولی سے ایک انسان کی مرتے ہوئے لاش کو دیکھ کر کے انسان نے کہا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایک معمولی سی بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے انسان مر سکتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ واقعہ رونما ہوا. ایسے ہی سفر معراج کا سفر پیش آیا، جس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کو بیان کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. وہ مسجد اقصیٰ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں دے رکھی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اس سفر کا مقصد کیا کہ میرے محبوب بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھیں، اس سفر میں بہت عجیب عجیب چیزیں ان کو ہم دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جس سال یہ سفر پیش آیا اس سال کا نام عام الحزن کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے کہ اس سال طائف کا دل خراش واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اسی سال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ہر طرف سے صدمے ہی صدمے، غم ہی غم، زخم ہی زخم، محبوب نبی زخموں سے چور، ہر طرف سے پریشانی، مصیبت پہ مصیبت۔ ایسے عالم میں اللہ کا فیصلہ ہوا کہ محبوب نبی کو بلا کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے اور ان کی تکلیف کو کم کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں، ان کی پریشانیوں میں کمی کی جائے اور ان کو ان کا مقام دکھایا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میسر ہو۔ اس وجہ سے یہ سفر معراج کرایا گیا۔ جب تک سفر معراج نہیں تھا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانس تھے۔ جب سفر پیش آیا تو امام الانبیاء، امام الملائکہ بن گئے۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے تھے۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے تھے وہ دل سے نہیں سوتے تھے بلکہ آنکھیں بند ہوتی تھی، اسی لیے نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا پیشاب پخانہ پاک ہوتا ہے۔ کئی خصوصیات ہے نبی کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لے چلے۔ جنتی پوشاک سے زیبتن ہو کر کے وضو کر کے مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سواری براق حاضر ہوتی ہے۔ براق سواری سے اتنی تیز رفتار سواری ہوتی ہے کہ اس کا نام براق یعنی برق، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ جو بجلی کا نام برق عربی میں پڑا اسی براق سے لیا گیا کہ اس میں بھی بڑی تیزی ہوتی ہے بجلی میں، بہت سیکنڈوں تک، بہت دور تک فوراً بجلی پہنچ جاتی ہے۔ اس سے کئی گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا کہہ لیا جائے، چونکہ جو براق نامی سواری تھی جنت کی سب سے بہترین سواری، اس سواری پر نہ پہلے کوئی سوار ہو سکا ہے نہ کبھی سوار ہو پائے گا۔ یہ نبی کے لیے خاص اس سواری کا اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ براق سواری پر تشریف رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، کئی 1000 کلومیٹر، کئی ملکوں کے بعد فلسطین ہے، سعودی عرب کے بعد۔ وہاں پہنچنے کے بعد انبیاء کرام موجود ہوتے ہیں، امامت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں، سارے انبیاء کرام پیچھے مقتدی ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے حضور کا نام امام الانبیاء بھی ہے۔ پھر وہاں سے آگے کا جو سفر ہوتا ہے یہ سفر معراج ہے، اس کے آگے کا جو ہوتا ہے وہ معراج کا ہوتا ہے۔ یہاں تک جو زمینی سفر تھا، اب سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھنے کا سفر ہوتا ہے، اس کے لیے انتظام ہوتا ہے رف نامی کوئی چیز، جس کو آج کے ڈیٹ میں سمجھنے کے لیے لفٹ، تیز ترار لفٹ، یعنی بہت فاسٹ۔ اسی پہ سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے انبیاء کرام سے آسمانوں پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ بڑی لمبی تفصیلات ہیں، میں بہت مختصر بتا کر کے، چونکہ مجھے پورا بھی کرنا ہے اس لیے میں مختصر بتا رہا ہوں کہ بڑی لمبی گفتگو بھی پیغمبروں سے ہوتی ہے۔
ہر پیغمبر اہلا و سہلا مرحبا استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں آسمانوں میں استقبال کے لیے نبی کہ نبی تشریف لا رہے ہیں، نبی کا استقبال کیا جائے۔ سوال ہوتا ہے من انت، فرشتے بتاؤ آپ کون ہو، مم معک، آپ کے ساتھ کون ہے۔ یہ سارے سوالات اور جوابات بھی ہوتے رہتے ہیں اور استقبال بھی ہوتا ہے۔ حضور اسی طرح تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک نصیحت کرتے ہیں الجنت قیان کہ نبی واپس جا کر کے اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت میں ان کے اعمال کی چیزیں جو وہ دنیا کے اندر عمل کریں گے اسی عمل کا بدلہ جنت میں ان کے لیے تیار ہوتا رہے گا۔ یہ جنت خالی جگہ ہے، الجنت قیان۔ اسی طرح ملاقات کرتے کرتے سدرہ پہنچ جاتے ہیں۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، بہت بڑا پیڑ ہے، وہ پیڑ سارے آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا کوئی حکم جب ڈائریکٹ وہاں سے ہوتا ہے تو وہاں کے فرشتے یعنی عرش کے فرشتے لے کر کے اللہ کے حکم کو سدرہ تک لاتے ہیں۔ پھر اسی پیڑ پہ اللہ کے حکم کی جو جلال اور اللہ کے حکم کی جو ایک مضبوطی پختگی جس کو کہہ لیا جائے کہ ناقابل برداشت اس کے اندر جو قوت ہوتی ہے، اسی سدرہ پیڑ پہ آ کر کے وہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر کے وہ نرم ہو جاتی ہے۔ پھر ادھر سدرہ کے نیچے کے فرشتے اس کو لے کر کے نیچے اللہ کا حکم آتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم کوئی تاب نہیں لا پائے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر کے، صرف منتہا اس کا نام ہے، جب اس پیڑ تک پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رئیس الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ معذرت کرنے لگتے ہیں کہ محبوب نبی آگے آپ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آگے انٹری نہیں، اگر ذرہ برابر بھی اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری یہ جو پر ہیں سب جل کر کے خاک ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے اندر وہ تاب نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کے آگے ہم سفر کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے تنہا سفر فرماتے ہیں۔ اسی سفر کے دوران جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں چلنے کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ حضور پوچھتے ہیں جبرائیل سے کہ یہ جنت میں سب سے پہلے کون پہنچ گیا؟ اور جنت میں وہ سیر و تفریح کر رہا، اس کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے جانثار صحابی یہ تو بلال حبشی ہیں، جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ ان کو یہ ایسا مقام کہ پہلے جنت میں پہنچے ہوئے سیر تفریح کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا ایک عمل بہت ہی مستقل ہے، میں ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، یہی ایک میرا عمل جو بالکل مستقل ہے، اس پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ اس عمل کی برکت سے حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے یہاں یہ مقام نصیب ہے کہ وہ جنت میں چلنے کی ان کی قدموں کی آواز میں سن کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح جہنم میں بہت سے خوفناک مناظر دکھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی عذاب میں دیکھا، کسی کو کسی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جب دیکھا تو عورتوں کی تعداد زیادہ دکھی، مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ تھیں، اور بہت سے خطرناک قسم کے عذاب میں بہت سے لوگ مبتلا تھے۔ اس کے آگے کا سفر عرش تک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے حدود میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کا آغاز اس انداز میں کیا، التحیات للہ، تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، والصلوات، اور تمام طرح کی بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچ کر کے کر رہے ہیں تو اللہ کے طرف سے آواز آتی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اے نبی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری سلامتی، میری رحمتیں، میری برکتیں آپ پر ہو، تو قربان جائیے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا امت پر کہ امت کو اس وقت یاد کیا اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی شامل فرمایا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، اے خالق کائنات، آپ کی سلامتی، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں صرف مجھ تک نہ رہے بلکہ میرے بندوں، میری امتیوں پر بھی ہوں اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہوں۔ یہ آغاز، یہ انداز گفتگو کو سن کر کے عرش کے فرشتوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تشہد یہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ معراج میں ہوا، اس طرح کا کلام ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی سے کتنے قریب محبوب نبی گئے، تھوڑا سا اشارہ سورۃ النجم میں ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند السدرة المنتهى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ اس کو پڑھا جائے سورۃ النجم میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی اور ملاقات کرنے کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب کتنے قریب آئے اور قریب آتے گئے یہاں تک کہ تیر اور کمان کے جتنا فاصلہ اس سے بھی کم کا فاصلہ ہو گیا۔ اور پھر جو باتیں ہوئی اللہ اور رسول کے درمیان میں، کتنی باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئی، یہ سب راز میں رکھا گیا، کوئی نہیں ظاہر کیا گیا۔ جب واپسی ہونے لگی تو کوئی بھی کسی کے یہاں جاتا ہے سفر کر کے، جب واپس ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو گفٹ دیا جاتا ہے کہ یہ میرے طرف سے ہے، آپ اس کو قبول کیجئے اور اس کو لیتے جائیے۔ اللہ کے طرف سے محبوب نبی کو جو گفٹ ملا، جو تحفہ ملا، وہ 3 تحفہ۔ پہلا تحفہ اللہ کی طرف سے محبوب نبی کو جو دیا گیا 50 وقت کی نماز کے شکل میں وہ تحفہ ملا، اور دوسرا جو تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل سے، اور تیسرا تحفہ اللہ کی طرف سے محبوب نبی کو جو دیا گیا وہ یہ اتنا عظیم الشان تحفہ کہ اے محبوب نبی، میرے طرف سے یہ گفٹ ہے کہ آپ کی امت اگر شرک کا گناہ نہیں کرے گی تو اس کے سارے گناہ میں اس کے بخش دوں گا، یعنی سوائے شرک کے میں آپ کی امت کے ہر گناہ کو بخش دوں گا، صرف شرک اور کفر کو نہیں بخشوں گا۔ کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے محبوب نبی کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ ملا آپ کو؟ بتلاتے ہیں کہ 50 وقت کے نماز کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ نبی واپس تشریف لے جائیے، کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں میری امت کی کاہلی اور سستی، میں دیکھ چکا ہوں اپنی امت کے لیے، آپ جائیے، آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی بار جانے کے بعد آخر میں 5 وقت کی نماز فرض کیا جاتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز آپ کی امت پڑھا کرے گی، لیکن میرا جو پہلا 50 وقت کا تحفہ ہے وہ 50 برقرار رہے گا، کیونکہ میں بدلتا نہیں ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں بدلنا نہیں ہوتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی گویا کہ ہم یہاں 5 وقت کی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے یہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان تحفہ معراج میں اللہ کے جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ اسی لیے نماز کے بارے میں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز آپ کی امت نماز پڑھے گی گویا کہ اس کا یہی معراج ہے، مومنوں کے معراج نماز ہے۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں تو نماز کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے چچا سے عرض کرتے ہیں کہ چچا، عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھا ہوں، لیکن رات میں تہجد کی نماز مسجد اقصی میں ادا ہوئی ہے میری، اور اس کے آگے اتنا لمبا میرا سفر رات ہی میں ہوا ہے، اور فجر کی نماز پھر ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو چچا نے کہنے لگے
کہ بھتیجے اس کو یہ چیز کسی اور کو نہ بتلانا، لوگ انکار کریں گے، ویسے ہی لوگ استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا میں ضرور اس کو بتلاؤں گا، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے جب بتلایا تو بہت سے لوگ انکار کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے دوست کی باتیں کچھ ایسی ہیں، کیا آپ اس کو مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں میرے دوست یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، اور میں پورے طور پر اس پر یقین کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ یہیں سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ملا، صدیق انت صدیق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچے، فوراً جو ہے صداقت پسند ہے، فوراً سچائی کو قبول کرنے والے ہیں، اور صدیق کا لقب حضرت ابو بکر کو ملا۔ یہ معراج کا واقعہ پورا جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح اتنا عظیم الشان سفر پیش آیا، لیکن ہم سب کے لیے جو اس میں عبرت والی جو چیز ہے اور جو نصیحت کے لیے چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو 3 عظیم الشان تحفہ ملا، نماز کی شکل میں اور قرآن آیتوں کی شکل میں، اسی طرح شرک کے گناہ کی شکل میں کہ یہ گناہ نہ ہونے پائے اور نماز کی پابندی رہے مسلسل، اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تحفے کو ہم سب تحفہ سمجھیں اور اس پر پورے طور پر ہم کمر بستہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں گے، اور اس جو عظیم الشان تحفہ ہے پورے طور پر اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ کسی بھی قیمت میں، کسی بھی وقت میں، کیسے بھی ماحول میں نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ اس کے لیے ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مسلسل نمازی بن جائیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی نصرت کے طلبگار ہو جائیں۔